نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء كلها اور سکھائے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام ثم عرضهم اور پھر ان ناموں کو پیش کیا ان فرشتوں پر ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کیا ان سارے ناموں کو فرشتوں کے اوپر فقال اور پھر کہا انبئونی یعنی اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تو ان فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا مگر وہی جو آپ ہمیں سکھا دیں انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ علم و حکمت والے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا اے آدم سکھا دے ان کو ان چیزوں کے نام فلما انبأہم باسمائہم پس جب سکھائے آدم علیہ السلام نے ان کو نام تو قال کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی جو حکمت تھی وہ فرشتوں پہ ظاہر کی اور پھر فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں کے اوپر ثابت کیا اور اس کا طریقہ کیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے روایتوں میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز کا نام بلا واسطہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا تھا اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہی جو چیزیں ان کی کچھ شکل و صورت جب فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس کے نام بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ ہم کافی ہیں اس دنیا کے لیے اس دنیا کے نظام کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو پھر یہ ایک صلاحیت کی چیز ہے ایک اضافی صلاحیت ہے اگر تمہارے اندر یہ ہے تو بتا دو ان کنتم صادقین سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا اب چونکہ وہ چیزیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو وہ چیزیں ان کے نام فرشتوں کو تو نہیں آ رہے تھے تو لہٰذا انہوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا سبحانک آپ پاک ہیں لا علم لنا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے کہ ما علمتنا جو آپ ہمیں سکھا دیں انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ علیم جاننے والے ہیں الحکیم حکمت والے ہیں پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ انبئہم باسمائہم، جو اللہ آدم علیہ السلام کو سکھا سکتا ہے وہ اللہ فرشتوں کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو بتانے کے لیے فرمایا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام اب تم ان کو بتاؤ کہ بحیثیت استاد تم اپنے شاگردوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے، تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اوہو، یہ تو ہمیں ان کے نام ہی نہیں آتے تھے اور آدم علیہ السلام کو تو آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے اندر علم کے اندر زیادہ ہیں۔ تو قال الم اقل لکم، جب وہ حیران ہوئے تو پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں جو زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اصول بتا دیا کہ علم ایسی چیز ہے کہ علم سیکھنے کے لیے شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، جیسا کہ فرشتوں نے سیکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کیا اس آیت کے اندر کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب بہت سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام غیب جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا، یہاں پہ یہ کھلی آیت ہے وَأَعْلَمُ مَا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے غیب میں جانتا ہوں، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو آپ کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ظاہری چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں اور اس کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ البتہ جو چیزیں ہیں اللہ جل شانہ جو غیب کی باتیں نبی علیہ السلام کو بتا دیں تو نبی علیہ السلام ان سے واقف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ غیب دو قسم پر ہے، ایک غیب ہے عطائی، ایک غیب ہے کلی۔ غیب کلی وہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب عطائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے اگر کسی ایسی چیز کا جو کل آنے والی ہے اور اس کا علم اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرما دیں، جس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو کے چلے گئے تھے تو یوسف علیہ السلام جاتے وقت ان کے والد کو علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی منشا تھی، تو واپسی میں جب یوسف علیہ السلام ایک عرصہ دراز کے بعد جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے دل میں ان کی معلومات دے دی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کس وقت کس کے دل میں اس چیز کا جو چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ آیت بھی اس بات کی ثبوت رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما۔ اگر نبی علم غیب پر واقف ہوتا تو پھر وہ اللہ رب العزت سے سوال کیوں کرتے کہ مجھے علم غیب عطا فرما؟ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اب یہ اعلان ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے، صاف اعلان ہے۔ اب اگر اس میں کوئی لوگ اپنی طرف سے توجیحات پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا واضح اعلان ہے، قرآن مجید میں ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب کے علم کو نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملکن، اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو تابعداری کرتا ہوں اس چیز کی جو
الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یا آمدہ حالات کے متعلق جو تذکرہ بھی کیا ہے وہ تذکرہ محض اس بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیا۔ تو اب علم غیب عطائی اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشمول تمام انبیاء کے پاس علم غیب کلی کسی نبی کے پاس نہیں ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے اور نہ سابقہ انبیاء کے پاس ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو اپنے زندہ رکھنا ہے، یہی عقیدہ ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم غیب کے متعلق جو معمولی سی ایک مختصر سی ایک تشریح تھی وہ میں نے آپ کو اس آیت کے سامنے رکھ دی۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی کوئی ایسی جو ضرورت کی پیش نظر جو کوئی بات اس کے متعلق ہوگی تو انشاءاللہ العزیز میں اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل علم نصیب فرمائے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔